عزیز دوستو اس مادی دنیا کے اندر سب تنخواہوں کا پوچھ رہے ہیں، اور تنخواہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کمیٹی کے ہاتھ میں ہے. اور کمیٹی والے ظالم قسم کے لوگ جو ہے ان کے گھر میں نہیں سوچتے، ان کے اولاد میں نہیں سوچتے، ان کے خاندان میں کسی کا گزر بسر 2000 5000 میں کر کے بتلاتے نہیں ہیں، اور پھر امام کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں. تو یہ زبردست بہت بڑا استحصال ہے، اور یہ علماء کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ مساجد بناتے وقت میں لاکھوں کروڑوں کا بجٹ بناتے. کوئی مسجد 50 لاکھ کی ہے، 1 کروڑ کی ہے، 2 کروڑ کی ہے، تو کہاں تھا پیسہ؟ چندہ کر کے آپ نے بنایا نا. تو مسجد بناتے وقت غیب پر نظر رہتی ہے، اور امام کی تنخواہ دیتے ہوئے جیب پہ نظر رہتی ہے. تو تمہارا ایمان خراب ہے نا، تمہارا ایمان کمزور ہے. جس خالق اور مالک نے اپنے گھر کو بنایا ہے، اور اس وقت تم نے سوچا ہے کہ 50 لاکھ کی مسجد بنانا ہے، ماشاءاللہ 50 لاکھ کی مسجد بن گئی. 1 کروڑ کی مسجد بنانا ہے تو اللہ نے بنا دیا 1 کروڑ کی مسجد. عالیشان مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مینارے، خالی میناروں پر 6 لاکھ 10 لاکھ روپے، گیٹ کے اوپر 10 لاکھ روپے خرچ کرتے. ماربلز لگائے جا رہے ہیں، گرینائٹ لگائے جا رہے ہیں، بہت اچھا ہے. اے سی لگایا جا رہا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود اچھی عمارت نہیں ہے. اسی لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں مسجدیں کچی تھی، نمازی پختہ تھے. مسجدیں کچی تھی، نمازی پختہ تھے. نمازی ایسے پکے تھے کہ وہ بارش میں، دھوپ میں، پسینے کے ساتھ، برسات میں بھیگتے ہوئے پھر بھی اللہ کے گھر کے اندر آتے تھے. بغیر پنکھے کے انہوں نے 1 گھنٹہ مسجدوں کے اندر گزارا ہے، آدھا گھنٹہ. آج اے سی بھی لگا دیا آپ نے تو آدھا گھنٹہ کوئی مصلی وہاں پر نمازی جو ہے مسجد میں گزارنے کو تیار نہیں ہے. تو مسجد بناتے وقت غیب پر نظر ہے آپ کی. اور امام صاحب کی تنخواہ دینا ہے تو سب سے کم تنخواہ والا کون سا امام مل سکتا ہے؟ حافظ صاحب مل سکتے ہیں، کوئی ریٹائرڈ صاحب مل سکتے ہیں. 600 روپے، 1000 روپے، 3000 روپے یہ تنخواہ ہے. اگر 20,000 50,000 روپے، اور وہ کیسے آپ ادا کر سکتے وہ بھی میں آپ کو بتلا دوں. دیکھیے وقت کم ہے، اس لیے میں آپ کو اشارتاً خلاصہ بتا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر یہی محلے والے اپنی مسجد کے حافظ صاحب کو 50,000 دیتے ہیں، نذرانے کے طور پر 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں. کئی ایسی مساجد ہے، ایک مرتبہ آپ نے محلے کے اندر یا مسلیوں میں کلیکشن کر لیا تو 1 لاکھ روپیہ آپ جمع کر سکتے ہیں. تو اسی 1 لاکھ روپیے کو ہر مہینہ 10 ہزار روپے کے لحاظ سے بڑھا دیجئے. جو بھی تنخواہ ہے 5,000 اگر آپ اپنے امام کو تنخواہ دیتے ہیں تو 1 لاکھ روپیہ ایک مرتبہ آپ کلیکشن کریں گے، محنت کریں گے. اور دوسری مرتبہ ربیع الاول میں آپ نے کوشش کر لیا تو 2 لاکھ روپیہ جمع کر دیے تو آپ 20,000 روپے 25,000 روپے ایک امام کی تنخواہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس لیے کہ نذرانے دیتے وقت میں حافظ صاحب کو جو ہے ختم قرآن پر جو تحفے دیتے ہیں اس وقت میں جیسے کلیکشن کرنے کا جذبہ ہوتا وہ آپ سال میں صرف 2 مرتبہ کریے اور اس اماؤنٹ کو جو ہے تنخواہوں پر تقسیم کیجئے. آپ آسانی سے تنخواہ دے سکتے ہیں. لیکن آپ اس طرف توجہ نہیں کرتے. آپ کمیٹی کے ذمہ داران یہ سوچتے نہیں ہیں. آپ نے کمیٹی میں جوہلا کی تعداد خوب بڑھا کر رکھی ہے. کوئی اہل علم نہیں ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، کوئی سمجھدار نہیں ہوتا ہے. مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر صدارت دی جاتی ہے، دولت کی بنیاد پر جو ہے اس کو سیکریٹری شپ دی جاتی ہے، دولت کی بنیاد پر جو ہے متولی ٹرسٹی بنایا جاتا ہے. کیوں کسی متقی پرہیزگار کو آپ نہیں بناتے بھائی؟ قرآن اور حدیث پڑھیے، علماء کے قریب رہیے، اللہ کے واسطے مخالفت بند کیجئے. علماء کی مخالفت کرتے کرتے مذہب بیزار آپ بھی بن رہے ہیں، آپ آنے والی نسل بھی ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر علماء کے مخالفت کے چرچے کرتے ہیں، بدنامی کرتے ہیں. یہ مولانا نے وہ یہ کر لیا، وہ مولانا نے وہ کر لیا. ایک اسٹیج سے یعنی ایک صاحب جو ہے بہت یعنی بڑے لیڈر اپنے ایک عالم دین اس علاقے کے مشہور عالم کے سلسلے میں بولنے لگے یہ علماء ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، دیکھو انہوں نے یہ حلالہ کر لیا، فلاں کیا، ایسا کیا. انہوں نے جو بکواس کرنی تھی کر لیا. اللہ تعالیٰ بعض وقت اس عالم دین کے ادب اور احترام اور اس کی عقیدت والے بھی لوگ تھے. کچھ نوجوان رشتے سے نیچے اترتے ہی اس لیڈر کو پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کہا مولانا کے متعلق کہ انہوں نے حلالہ کر لیا. خیر ٹھیک ہے، حلالہ کیا ناجائز ہے، حرام ہے. ارے شرم آنا تمہارے کو کہ تم اگر بولتے کہ مولانا نے زنا کیا
تو بدنامی ہوتی تھی، لیکن حلالہ کر لیا کیا بدنامی کی بات ہے؟ تو اس کے بعد دوسرے نوجوان نے پوچھا کہ لیڈر صاحب جو ہے وہ حلالہ کس سے کیا مولانا صاحب نے؟ تو وہ بغلیں جھانکنے لگا. تو تیسرے نے دوست نے بولا اس کی ماں سے انہوں نے حلالہ کیا تھا وہ مولانا نے، اور یہ حلالے کی اولاد ہے بول کر. کیا ہوا صاحب؟ ایسے منہ توڑ جواب دینے والے بھی یعنی جو ہے علماء کی تائید کرنے والے، علماء کی صف میں رہنے والے، علماء سے عقیدت اور محبت کرنے والے مل جائیں گے اگر آپ نہیں سدھرو گے. تو علماء کی مخالفت اور ائمہ کی مخالفت بند کیجئے. اور یہ دور ہے کہ اس دور کے اندر میں علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ کچھ مسائل میں ہمیں بہت محتاط طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں کوئی ایسا پوائنٹ یا ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ جاہل لوگ جو ہے ساری علماء برادری کو، ائمہ کو، حفاظ کرام کو یعنی جو ہے بدنام کرنے لگیں. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ علماء وارث انبیاء ہیں، علماء کا مقام بہت بڑا ہے. یہ کسی اہل اللہ نے، بزرگ نے نہیں فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا. حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم اہل القرآن. جیسے پی اے ٹو کلیکٹر، پی اے ٹو کمشنر، فلاں کا منسٹر کا پی اے ہے، تو ایسے ہی اللہ کے اہل اور خواص میں یہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے. تو جب ظاہر ہے کہ ان کے خاص کو اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو اللہ کو تکلیف پہنچے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے آئیے ہم اس بات کا عہد کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بنانے کی، سنوارنے کی کوشش کریں. علم دین کے سلسلے میں جو ہے آراستہ اور پیراستہ ہو کر اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت کریں، اور کوشش کریں کہ ہم سے جو کچھ آج تک کے کوتاہیاں ہوئی ہے اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ-E-Deen، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ-E-Deen.